بار بار توبہ کرنی ہے، ہر روز توبہ کرنی ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، گناہ تو کرے، گناہ میں کروں، ہاتھ مجھے پھیلانے چاہیے، ہاتھ مجھے بڑھانے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ ہر روز، صرف رمضان کی بات نہیں، جب رات ڈھلنے والی ہوتی ہے اللہ عرش کی بلندیوں سے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ شرم اور دکھ کی بات ہے، ہاتھ مخلوق کو پھیلانے چاہیے، ہاتھ خالق پھیلا رہا ہے اپنی مخلوق کو بلانے کے لیے۔ کون ہے جو مجھ سے پورے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے؟ تیرا رب اس کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، کیا یہ صرف شام ڈھلنے پہ ہوتا ہے؟ نہیں، ادھر فجر طلوع ہوتی ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اللہ تعالی صبح کے وقت بھی اسی طرح ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ کہاں ہیں میرے نافرمان بندے جنہوں نے ساری رات عیش و عشرت میں بسر کی، لہو و لعب میں بسر کی؟ آئے، کوئی ہے جو توبہ کرے؟ اس کا رب توبہ کو سننے والا ہے۔ بتائیے، آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت دنیا میں کہیں سورج طلوع ہو رہا، کہیں دنیا میں سورج غروب ہو رہا، گویا اللہ 24 گھنٹے آپ کو اور مجھے یہ آپشن دے رہا ہے، آ جاؤ، لوٹ آؤ، میری طرف آ جاؤ، توبہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ رب العزت کتنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک انسان بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اس کا حجم ایک کمرے کے برابر، کوئی اس سے بڑا گناہ کرتا ہے ہال کے برابر، کوئی اس سے بڑا گناہ کرتا ہے قصبے کے برابر، ملکوں کے برابر، زمین کے برابر، کوئی ایسا بدبخت و نافرمان بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو گناہ لے کے آتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ لے کر آیا۔ کتنے گناہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ ایسے لے کے آیا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر اس کے گناہوں کے حجم کو نہ پا جائے، زمین و آسمان کی وسعتیں تھوڑی پڑ جائیں، اپنے رب کے سامنے اتنے گناہ لے کے آیا اور اپنے رب کو کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، رب کو یہ پرواہ نہیں ہے، اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہیں، جو ایک مرتبہ آ کر میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بڑے ہوں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر دیکھو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب تو کرو۔ نا امیدی، مایوسی، پریشانی، بے چینی، انگزائٹی، گناہوں کے اوپر بندہ نادم ہوتا ہے، توبہ نہیں کر رہا، پتہ ہے میں گناہ گار ہوں۔ بتائیے کون سا بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہاں بیٹھا ہوا کہنے والے سمیت، سب سننے والوں سمیت، کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ یا کون سا بندہ ایسا ہے جو یہ دعویٰ بھی کر دے میں نے اپنے ہر گناہ کا نام لے کے توبہ کی؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جسمانی روحانی ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرے۔ اللہ رب العزت کے سامنے آ کر گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری یہ سنائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس حدیث کو بھی ساتھ ملائیں، آسمان جتنے گناہ تھے اس نے توبہ کی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہوا۔ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رب تعالیٰ اس توبہ سے خوش کیسے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب اگر خوش ہو جائے، رب اگر کسی بندے پہ راضی ہو جائے تو پھر یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کسی سے راضی ہو جانے کے بعد، رضا کا پروانہ تھما دینے کے بعد اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی کریمی کے خلاف ہے۔
کہ ایک بندے کو کہا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے جنت عطا کی، اور پھر بعد میں اپنے فیصلے کو تبدیل کر دے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ صرف اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ صحرا میں ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، سواری کے اوپر سارا کھانا پینا ہے، سارا سامان ہے، وہ سواری اچانک اس سے کھو گئی۔ اب جب وہ سواری گم ہو گئی، وہ صحرا میں تنہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، یہاں تک کہ حالات ایسے آگے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، بھوک بھی برداشت سے باہر، پیاس بھی برداشت سے باہر، اب پتہ چل گیا موت کا۔ یہ حدیث ہے، حدیث، موت کے لمحات آ رہے ہیں، یہ مثال نہیں ہے۔ اب پتہ ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، اب موت ہی کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہے، آنکھ لگی ہے، کچھ پہر بعد آنکھ کھلتی ہے، سامنے سواری کو بھی دیکھتا ہے، پانی کو بھی دیکھتا ہے، خوراک کو بھی دیکھتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ منہ سے الفاظ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ بتائیے یہ الفاظ کفر کے ہیں، یہ الفاظ بد تہذیبی کے ہیں، یہ الفاظ بدتمیزی کے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال، اس خوشی کی مثال، جس خوشی کے اندر انسان اتنا بہک جاتا ہے، اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا وہ منہ سے ادا کیا کر رہا ہے، صرف مثال بیان کی ہے، اللہ کی توہین مقصود نہیں، کہ تمہارا رب جس وقت کوئی گناہگار بدبخت اللہ کو ناراض کرنے والا، ساری زندگی اس کے لیے نافرمانیاں کرنے والا، آ کے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کو کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی خوشی اس بندے سے زیادہ ہوتی ہے جس کی جان اچانک سامان ملنے کی وجہ سے بچ گئی ہے۔ اسی پر بس ہوتا، رحمت کا قصہ تو مکمل ہے، لیکن گناہ تو نے کیا، بد نظری تو نے کی، جھوٹ تو نے بولا، چغلی غیبت دنیا بھر کے گناہ حرام کے تو نے کیے، یہ دفتر بن رہے ہیں، رجسٹر سنبھالے نہیں جا رہے گناہوں کے، ادھر تو نے توبہ کی، ادھر نہ صرف یہ گناہ معاف ہوئے بلکہ جتنے گناہ رجسٹروں پہ لکھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، رجسٹر جو بھرے ہوئے تھے گناہوں سے، زمین سے لے کر آسمان تک جس کے گناہوں کے دفاتر لکھے جا رہے ہیں، 1:01 منٹ 1 سیکنڈ پہ یہ گناہ، دوسرے سیکنڈ پہ یہ گناہ، تیسرے سیکنڈ پہ یہ گناہ، رجسٹر زمین سے آسمان تک ہیں، اس نے توبہ کر لی، اس کے جتنے گناہوں کے رجسٹر ہیں ادھر سے گناہ مٹا کر اللہ رب العزت نے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی کو تحریر کر دیا۔ بتائیے اللہ گناہوں کو مٹا کر ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کس وجہ سے؟ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کی قسم نبی کریم غلطی سے پاک تھے، ان کے اوپر اللہ کا چیک موجود تھا، وہ کوئی اجتہادی خطا بھی کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا تھا، ٹوک دیتا تھا، وحی سے اصلاح کر دیتا تھا، لیکن وہ پیغمبر، وہ رسول جو گناہوں سے پاک ہے، اس کو اس کی عظمت کا اتنا علم اور ادراک ہے، وہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہا ہے۔ ایک ہی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي